السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 84 تا 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ ان آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید ستائش کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی آل اولاد میں بہت سے مواحد انبیاء اور رسل آئے جنہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، جن کی اولاد سے تمام انبیاء اور رسل جو ہے پیدا ہوئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بیٹا دیا، اور پھر انہیں یعقوب انہیں کی زندگی میں پوتا دیا۔ تو اسی طرح تمام انبیاء موسیٰ عیسیٰ تک حضرت ہاجرہ سے سب پیدا ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا حضرت سارہ کی اولاد میں چلتا چلتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ حضرت یعنی دوسری جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ، اس سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بعد وہ سلسلہ منتقل ہو گیا حضرت سارہ کی اولاد میں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل کے بعد جو حضرت ابراہیم کی اولاد دوسری بیوی سے تھی، ان کی حضرت اسماعیل کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا، اور پھر پوتا یعنی اس کا حضرت ابراہیم کو یعقوب دیا۔ کلن ہدینا، تمام ہدایت والے تھے، نیک تھے، ہدایت دی میں نے ان کو۔ ونوحًا ہدینا من قبل، اس سے پہلے میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ومن ذریتہ داود وسلیمان، اور اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرمائے سب جو تھے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سب نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تمام ان انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی توحید کا پرچار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ان کا بدلہ ضائع نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یعنی حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، یہ تمام جو ہیں فرمایا یہ میرے نیک بندے تھے، میرے پسندیدہ بندے تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس ولوط،
اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط، یہ سب جو ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جہان والوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلیں، اخوان بیٹے، وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو چن لیا، ان کو بنا دیا اور ہدایت دی اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو یہ انبیاء ایک دوسرے کے آباء و اجداد بھی تھے، بھائی بھی تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا، وہ محسن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو اس ضمن میں ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہی قوم کے شرک کے خلاف جب توحید کا علم بلند کیا تو اللہ نے نہ صرف بڑھاپے میں اولاد دی، اسحاق یعقوب پوتا دیا، تو ایک بات اور توجہ طلب ہے، چونکہ قرآن پاک کی سورۃ انعام کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اکٹھے 17 یا 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلے نبی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، یعنی اس سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تبلیغ کا جو آغاز ہے نا وہ ہمیشہ توحید ہی تھا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، سب کے یعنی ابتدا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہوتی تھی۔ تو آج پھر ہماری قوم کو توحید کا سبق یاد کروانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، اور امت محمدیہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہے، وہ شرک سے بچنے، توحید پر عمل کرنے والا سبق جو ہے وہ نہ صرف یہ خود یاد کرے بلکہ دوسروں کو بھی یہ سبق دے، ان تک پہنچائے۔ اگرچہ آج کی ہماری یہ قوم ڈائریکٹلی تو بتوں کی پوجا نہیں کرتی، مگر توحید کا حق بھی ادا نہیں کر رہی۔ آج کا کمزور عقیدہ مسلمان ذرا سی آزمائش آتی ہے تو توحید والے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ آج ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کے ذات پر بھروسہ کریں، توکل کریں کہ اللہ کی ذات ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور وہ ہمیں کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھتکارے، اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی کسی بات پہ سرزنش کرے یا اس کو مارے پیٹے تو بچہ روتا بھی ہے مگر ماں سے لپٹتا ہے، کبھی اس کے کپڑوں سے چمٹتا ہے، کبھی اس کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے، باوجود اس کے کہ ماں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ اسے یقین ہے کہ مجھے سکون ملے گا تو یہیں مجھے آرام ملے گا، میری حفاظت بھی یہیں ہے، میری محافظ بھی یہی میری ماں ہے، میری تمام ضروری چیزیں کھانا پینا یہیں سے پورا ہوگا۔ تو ہم اس بچے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ بس تھوڑی سی یعنی وہ جس طرح وہ اپنی ماں کا دامن نہیں چھوڑتا باوجود ماں کے ناراض ہونے کے، ماں کے مارنے کے، تو ہم یعنی کیسے پڑھے لکھے ہیں، کیسا علم ہے ہمارے پاس کہ تھوڑی سی ہمارے پاس مشکل آئی تو بس ہم نے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں، در بدر کے جانا جو ہے جو شروع کر دیا، ادھر سے مدد مانگ، ادھر سے مانگ، یعنی یہ ہمارا ایمان کا حال ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، یقین کیجئے اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ وہ تو ماں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سے دور نہیں کرتی، نہیں کر سکتی، باوجود نافرمانی کے، باوجود ناراضگی کے، ایک خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنی مخلوق کو کیوں دھتکارے گا؟ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکسو ہو کر پورے بھروسے کے ساتھ، مکمل توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔